عزیز طلبہ طالبات، ہم خطیل شفائی کی غزل پہلے سیشن میں ہم نے پڑھی اور اس کے تعلق سے تمام اشعار کی تشریح بھی ہمارے سامنے آئی۔ شاعر کے تعلق سے بھی تعارف آیا، اس کی تخلیقات کا رنگ بھی ہم نے دیکھا۔ شاعر کا اصلی نام اورنگزیب ہے، ہم نے جانا۔ امید سے رشتہ قائم کرنے کی بات نے شاعر نے کہی کہ کبھی بھی انسان کو امید کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے، تبھی تو وہ ترقی کر سکتا ہے۔ خلوص کے ساتھ کی جانے والی چھوٹی سی کوشش بھی کامیاب ہوگی۔ تو ہم نے یہ دیکھا اپنے سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ ان تمام باتوں کو ہم نے جانا۔ یہاں اس غزل کے تعلق سے اور شاعر کے تعلق سے CQs ہیں، سوالات ہیں کچھ، اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ پہلا جو یہاں سوال ہے یہ خطیل شفائی ڈیش میں پیدا ہوئے۔ یہاں پر 3 آپشنز دیے گئے ہیں، چوائس دیے گئے ہیں، اس میں سے آپ کو ایک انتخاب کرنا ہے جو کہ صحیح ہے۔ رامپور، ہری پور، برہان پور۔ آپ جانتے ہیں کہ خطیل ہری پور میں پیدا ہوئے۔ ہم نے اس سیشن کی ابتدا میں دوسرے لنک کے ذریعے اس کی تفصیلات آپ تک پہنچائی ہیں، اور ہم نے تحریراً آپ تک پہنچانے کی مقدور بھر ہم نے کوشش و صحیح کی ہے۔ غزل کا ابتدائی شعر ڈیش کہلاتا ہے، یہ دوسرا سوال ہے۔ غزل کا ابتدائی شعر ڈیش کہلاتا ہے۔ 3 آپشنز یہاں دیے گئے ہیں، مطلع، حسن مطلع، مقطع۔ تو اس کا صحیح جواب آپ بظاہر ہیں کہ مطلع ہے۔ آپ اگر حسن مطلع کہیں تو غلط ہے۔ حسن مطلع مطلع کے بعد والا شعر جس میں بھی ردیف و قافیہ آتا ہے اسے حسن مطلع کہا جاتا ہے، اور مقطع جس میں شاعر تخلص استعمال کرتا ہے، بظاہر جانتے ہیں آپ وہ شعر آخر ہی میں آتا ہے تو اسے مقطع کہتے ہیں۔ یہاں پر ابتدائی شعر کا ذکر ہے، نہ کہ حسن مطلع اور مقطع جو کہ درمیان اور آخر کا ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ تیسرا سوال، دنیا ڈیش پر قائم ہے۔ یہاں پر 3 آپشن دیے گئے ہیں، حسرت، مایوسی اور امید۔ ہم نے واضح طور پر اس کے تعلق سے آپ تک باتیں پہنچائی ہیں شاعر کے حوالے سے، تو شعر بھی آپ کے ذہن میں ہوگا کہ نہ حادثوں کی شب کٹی، نہ زندگی کی پاؤ پھٹی، نہ حادثوں کی شب کٹی، نہ زندگی کی پاؤ پھٹی، گجر امید کا مگر بجا رہا ہے آدمی۔ اسی پر مبنی یہ سوال ہے، تو یہاں امید کا گجر بجا رہا ہے آدمی، امید پر قائم ہے دنیا۔ خطیل شفائی کا اصل میدان۔ اصناف شاعری میں سے 3 یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، غزل، حمد، مثنوی۔ لیکن خطیل تو غزل سے بہت عشق رکھتے تھے اور غزل کو پسند کرتے تھے۔ غزل ہی ان کا اصل میدان ہے، اور فلمی غزلیں بھی انہوں نے کافی لکھی ہیں۔ فلموں کے لیے کافی غزلیں ان کی مشہور ہوئیں، اور کئی غزل سنگروں نے، گائکوں نے ان کی غزلیں گائی ہیں۔ آپ اس سے چاہیے تو یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ مختلف غزلیں خطیل کی، اور بہت ہی اچھے دھنوں میں ہیں، اور موسیقی کے ساتھ بھی ہیں، اور تہت میں بھی ہیں، ترنم میں بھی ہیں۔ بہت سارے ان کے تعلق سے مواد آپ کو یوٹیوب کے ذریعے پہنچ جا سکتا ہے، دیگر انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف چینلوں کے ذریعے۔ تو یہاں ہمارا سیشن اختتام کو پہنچتا ہے۔ ایک 5واں سوال بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا بہتر سمجھتا ہوں۔ غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ غزل کا آخری شعر کیا کہلاتا ہے؟ جیسا کہ ابتدا میں ہم نے کہا کہ مطلع ابتدائی شعر کو کہتے ہیں، آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔
یہاں 3 آپشن دیے گئے ہیں، حسن مطلع، مقطع، مجموعہ، تو یہ مقطع صحیح جواب ہے۔ تو ہمارا سیشن یہاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ حسب سابقہ اس سے بھی ضرور فیض یاب ہوئے ہوں گے۔